بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. یہ سورہ فاطر کی آیات چل رہی ہیں. 3 آیتیں شروع کی ہو گئی تھیں اور ابتدا کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر تھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ایسے ہیں جو ہر ایک، ہر انسان، ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی یاد دہانی کرا رہے تھے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ منعم ہے حقیقی، انہی کے انعامات ہیں، انہی کی طرف سے سب کچھ مل رہا ہے، تو اسی اللہ کی عبادت کرو. اور اہل مکہ کی طرف سے عداوت، مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ایذائیں پہنچانے کی اور مختلف تکلیفیں پہنچانے کی کوششیں یہ ہو رہی تھیں. ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں انسان، ہم اپنے آپ کو اس جگہ تو رکھ کر سوچ نہیں سکتے، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے واقعات سے سوچ سکتے ہیں کہ کبھی ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہیں اور جس کے ساتھ ہم نے بھلائی کی ہے اس کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، بلکہ وہ الٹا ہماری دشمنی پہ آ جائے. کتنی تکلیف ہو کہ ہم اس کے ساتھ خیر کر رہے ہیں، اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، اس کو نقصان سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ الٹا ہمیں تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرے، قتل کرنے کی کوشش کرے. کیا حال ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طرح اس جگہ رکھ کر سوچ نہیں سکتے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو پیش آتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہمیں بہت بڑی معلوم ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تسلی دی جا رہی ہے، اور یہ تسلی جو دی جا رہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے وہ تمام افراد جو دین کی خاطر لوگوں کی خیرخواہی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی خیرخواہی چاہتے ہوں، اور لوگ ان سے دشمنی کریں اور ان کو ایذائیں پہنچائیں، یہ سب کے لیے ایک تسلی ہے. جس طرح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو وارثان انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. امام احمد بن حنبل کے واقعات تو مشہور ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی اخیری عمر میں کن مشکلات سے گزرنا پڑا. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، کس حالت میں ان کا انتقال ہوا، اخیری وقت ان کا کس طرح لوگوں کی عداوتوں کی وجہ سے کس طرح ان کو زخمی کیا گیا، آخر وہی ان کی شہادت کا سبب بن گیا. حالات تو آتے رہے ہیں، کسی پر کم، کسی پر زیادہ، کسی پر درمیان میں کی عمر میں آ گئے، کسی پر اخیری عمر میں آ گئے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے پیغمبر، لوگ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں
آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، تو کوئی نئی بات نہیں ہے یہ۔ فقط کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے پیغمبروں کی بھی تکذیب کی گئی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا، تو ختم ہو جائے گا، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب معاملہ آئے گا تو ٹھیک ہے، دنیا میں یہ آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے معاملہ آئے گا، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے کون صحیح کون غلط، کون حق پر کون باطل پر، کس کے لیے ان جنت ہے کس کے لیے دوزخ ہے، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے۔ آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں۔ یہ قیامت تک کے لیے تمام اہل حق کو ایک تسلی دی جا رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا اصل کے اعتبار سے، اب عام لوگوں کو خطاب ہے۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، تم نبی کو جھٹلا کر بچ نہیں سکتے کہ اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ نہیں، بچ نہیں سکتے۔ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، تم پیغمبر کی مانتے ہو نہیں مانتے، میں بتا رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں کہ اے لوگو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کو بتا رہا ہوں، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے مسلمانوں، اے غیر مسلموں، اے انسانوں، اے جنات، تمام کے تمام، لا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے باز یعنی شیطان، غرور بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، مبالغہ ہے، اور تمہیں اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کتنی تاکید کے ساتھ، کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، خاص طور پر ہمیں خطاب کر رہے ہیں، اے لوگوں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ہر پڑھنے والے کو، ہر قرآن پڑھنے والے سے کہہ رہے ہیں، اے لوگوں۔ ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اے لوگوں، دیکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اصل قیامت ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا تو متاع الغرور ہے، دنیا میں رہنا ہے آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنے کے لیے بس۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو دنیاوی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب اس عنوان پہ لکھتے ہیں تو بہت تفصیل سے لکھتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اچھا انداز دیا تھا۔ ایک وقت میں وہ بہت بڑے عقلیات کے بھی امام تھے اور نقلیات قرآن و حدیث کے بھی امام تھے، تفسیر اور حدیث کے بھی امام تھے، اور جب ان کا مشائخ سے تعلق ہوا اور 10 سال تک وہ تمام مجموعوں کو، بڑے بڑے منصبوں کو چھوڑ کر، بڑے بڑے تدریسی جگہوں کو چھوڑ کر، جہاں خلیفہ وقت بھی ان سے مسئلہ پوچھا کرتا تھا، اس جگہ کو چھوڑ کر تنہائیوں میں زندگی گزاری، مجاہدات کیے، اس کے بعد انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، اس کے بعد ان کے جو مواعظ ہیں، وہ ایک خاصی اس میں اثر ہے۔ احیاء العلوم ان کی اس زمانے یعنی وہ آخری دور کی کتاب ہے، ورنہ بہت بڑے مدرسے کے ایک مدرس تھے اور بہت بڑا ان کا اونچا مقام تھا۔ ان تمام چیزوں کو قربان کیا اور یہ سوچا کہ نہیں، میرے دل میں جو کیفیت، جو اللہ کا دھیان، جو اللہ کی محبت، جو خشوع ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا، تو میں چھوڑ دوں گا۔ عزم کیا اور نکل پڑے۔ تو خیر ان کی کتاب ہے احیاء العلوم، انہوں نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے کہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے، اور شیطان کس طرح دھوکہ دیتا ہے اس پر بھی علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کا دھوکہ کا مطلب کیا ہوا؟ دھوکہ یہ نہیں ہوتا کہ اچھا ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز غلط ہے اور کہہ رہا ہے دوسرا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، نہیں،
اس انداز سے پیش کرنا کہ غلط انسان کو صحیح معلوم ہو، اچھی چیز انسان کو بری اور بری چیز اچھی معلوم ہو، یہ ہے نا دھوکہ۔ ہم سوچتے ہیں نہیں اتنا تو ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ اچھا نہیں دیکھو اس میں فائدہ ہے اس میں نقصان ہے۔ نہیں، دھوکہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اچھی چیز بری اور بری چیز اچھی لگنے لگ جائے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو بعضے تو دنیا دار ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ان کی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے اعمال کے لحاظ سے جب بعض لوگ کوتاہی کرتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو ایمان کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، یہ بے ایمان ہوتے ہیں۔ تو ان کی سوچ کیا ہوتی ہے جب ایمان میں کمزوری ہے یا ایمان نہیں ہے، تو اس وقت سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دھوکہ اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ دیکھو نقد ادھار سے بہتر ہے، نقد ادھار سے بہتر ہے، دنیا میں جو مل رہا ہے وہ تو ابھی مل رہا ہے، آخرت کے ادھار کی بات کر کے یہ دنیا کے نقد نفع کو چھوڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ بات تو بڑی عجیب ہے۔ ہاں واقعی اسی طرح بعضوں کو دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک اصول ہے، شریعت کا بھی اصول ہے، اور اہل عقل سب مانتے ہیں کہ جو یقینی چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں الیقین لا یترک بالشک یا الیقین خیر من الشک، ابھی دنیا میں جو مل رہا ہے وہ تو یقینی ہے، آخرت میں ملے گا نہیں ملے گا وہ کب کی بات ہے، کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، فلاح حاصل ہوگی نہیں ہوگی۔ تو ایک یقینی چیز کو چھوڑ دینا اور یہاں نقصان میں پڑ دینا شک والی چیز کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ جہاں ایمان کمزور ہوگا تو ان باتوں کے کوئی وزن ہے، ورنہ تو ان باتوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا علاج دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں اگر ان دونوں میں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا علاج دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ قرآن و حدیث کو دیکھیں، اور قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں صاف صاف بیان کر دیا ہے، اس پر ایمان لے آئے، اس لیے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو بیمار کو جب ڈاکٹر بتاتے ہیں، ایک نہیں دو تین چار ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا علاج اس میں ہے، تو پھر وہ ان کی بات مان لیتا ہے، تحقیق ہو یا نہ ہو، عقل میں آئے یا نہ آئے، وہ ان کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات پر اعتماد کر لینا وہ تو ہر انسان کے لیے ظاہر ہے کہ اتنی تو کم از کم اتنی سمجھداری تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس پر اعتماد کر لیا جائے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، دنیا میں جو کچھ ہے وہ ختم ہو کر رہے گا، آخرت میں جو کچھ ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو اتنا ہی کافی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے، یہ آیتیں کافی ہیں۔ لیکن یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن و حدیث کو پر پوری طرح یقین کر کے اس پر مکمل اطمینان حاصل ہو جاتا ہے ان کو۔ لیکن بعض ہوتے ہیں نہیں، ہمیں عقل سے تو بات سمجھ میں آنی چاہیے نا کہ نقد تو بہرحال بدھار سے بہتر ہوتا ہے اور یقین تو بہتر ہوتا ہے شک سے، تو کیوں ہم ان دو اصولوں کو چھوڑیں؟ ہم تو دنیا کا نفع بھی تو حاصل کریں۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا نہ کمائے، دنیا بھی کمانی ہے، لیکن اصل آخرت ہے، یہ بات ہے۔ اگر آخرت کی خاطر دنیا کا نقصان اٹھانا پڑے تو انسان اٹھا لے، اگر قرآن و حدیث پر ایمان ہے تو بات آسان ہے، اگر وہاں کچھ انسان ڈھیلا ہے تو انسان کو ذرا عقلی دلائل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ عقلی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تب بھی یہ بات غلط ہے۔ جو اصول ہے نا کہ نقد ادھار سے بہتر ہوتا ہے، وہ اس جگہ ہوتا ہے جہاں نقد اور ادھار برابر ہوں، تو ہم کہیں چٹھی کے دونوں برابر ہی ہیں تو نقد لے لو ادھار کے بدلے میں۔ ورنہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑے بڑے گاڑیوں کے ڈیلر ہیں، وہ گاڑیاں بیچتے ہیں، ادھار پہ بیچتے ہیں، اتنے پیسے کیوں بیچتے ہیں ادھار میں؟
کیش ان کو مل جائے گا اتنا، لیکن ادھار ملے گا تو زیادہ ملے گا، ادھار زیادہ ملتا ہے، تھوڑے سے پیسے زیادہ ملتے ہیں تو ادھار بیچ دیتے ہیں۔ دنیا میں ادھار کے معاملات چلتے ہی رہتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے تجار ہیں، بزنس مین ہیں، وہ اپنے بڑی بڑی رقم لگا دیتے ہیں، 1,000,000 2,000,000 بھی لگا دیتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی حیثیت، کوئی لاکھ لگاتا ہے، کوئی ہزار لگاتا ہے، کوئی ملین لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس امید میں کہ آگے نفع ملے گا۔ بڑی بڑی جو ہوٹلیں بنتی ہیں، ملینوں خرچ ہوتے ہیں، اور اس امید میں کہ اچھا اب آگے نفع ہوتا رہے گا۔ نقد نقصان ہے، ادھار نفع ہے، لیکن چونکہ نفع بہت زیادہ نظر آ رہا ہے تو اس زیادہ نفع کے مقابلے میں نقد کی کوئی حیثیت نہیں۔ نقد یہاں پر نقد ادھار کے مقابلے میں بہت کم درجہ رکھتا ہے۔ یہ تاجر ایسے ہی کرتے ہیں، بزنس میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ اصول نہیں چلتا کہ نقد ادھار کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ایک انسان رقم لگا رہا ہے، یقیناً خرچ کر رہا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے، آگے جا کر شک ہے کہ پتہ نہیں پیسے بنیں گے نہیں بنیں گے، آگے کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود خرچ کرتا ہے، ملینوں خرچ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ آگے آنے والی جو شک ہے اس کے لیے۔ بہرحال یہ امام غزالی کی باتوں کا کچھ خلاصہ تھا، ان کی تفصیلات تو بہت تفصیل ہو جائے گی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا واقعی دھوکے باز ہے، اور شیطان ہمیں مختلف طریقوں سے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اور دینداروں کے لیے دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ دیندار ہیں، دیندار سے مراد صلحاء نہیں، بلکہ کچھ جو دین کی طرف ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کی ان آیتوں کو بھی سمجھ لیا انہوں نے کہ نہیں اصل تو آخرت ہے، اصل تو آخرت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اعمال میں کمزوری بھی ہے، زیادہ کوشش بھی نہیں کرنی، اور دنیا کی بھی کچھ محبت ہے، تو یہ دھوکہ ہوتا ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس لیے کہ شیطان جب کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس کی سوچ کو دیکھ کر حملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، نہیں قرآن و حدیث میں تو بہت آیا، حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ اعمال میں تو ٹھیک ہے کمزوری ہے، کوئی بات نہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اس کے لیے بہت سی قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سب کچھ سامنے آ جاتی ہیں۔ جیسے آج کل جہاں بھی جاؤ تو ایک چیز عام مل جائے گی، واعظین میں اور جتنے بھی خام طور سے جو ماڈرن طبقہ ہوتا ہے ان میں یہ عام چیز مل جائے گی، ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان۔ وہ حدیث و قرآن کی بات کرتے ہیں، دین بہت آسان ہے، دین مشکل نہ بناؤ، دین آسان ہے۔ وضو کرنا مشکل ہے، کوئی بات نہیں، ہاتھ پھیر لو بس وضو ہو جائے گا۔ نماز پڑھنا مشکل ہے، کوئی بات نہیں، بس اشارے کر لو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ دین آسان ہے۔ اس کو کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ اس کو کہتے ہیں کہ جملہ جو کہا گیا ہے وہ تو بالکل حق ہے، لیکن اس کے جو معنی لیے گئے ہیں وہ باطل ہیں۔ یہ کہلاتا ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ حق کلام ہے لیکن اس کے معنی جو لیے گئے وہ باطل اور غلط ہے، اور یہی چیز ہے انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی۔ ظاہر بات بہت لمبی چلی جائے گی اگر اس عنوان پر بات کریں گے۔ اتنا ہے کہ یہ چیزیں واقعی اگر یہ دلیلیں نہ ہوتیں، یہ قرآن و حدیث کی آیتیں نہ ہوتی تو دینداروں کو ظاہر ہے کہ دھوکہ دینے کے لیے اور کیا ذریعہ اختیار کیا جاتا، تو اس وجہ سے یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اصولی طور پر جواب یہ دے رہا ہوں کہ جب ایک طرف کی بات دیکھیں تو دوسری طرف والی بات بھی دیکھی جائے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں، سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نیکیوں پر بہت اجر ملتا ہے، اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ ایک نماز چھوڑنے پر کتنا بڑا اس کا وبال ہے، کتنے عرصے تک انسان کو دوزخ میں جلنا پڑے گا اس کی وجہ سے۔ دونوں طرف کی باتیں ہیں۔ اگر جنت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تو دوزخ بھی پیدا فرمائی ہے۔ اگر رجا ہے اور امید ہے تو اسی طرح خوف بھی ہے، دونوں چیزوں کا حکم ہے۔ دونوں جانب کا خیال رکھنا ضروری ہے، ایک جانب رہ کر انسان دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے کہ
ایک ہوتا ہے تمنا کرنا اور ایک ہوتا ہے رجا، امید رکھنا۔ اس کی مثال دے کر، بس ایک مثال دے کر، بہت لمبی چوڑی بات میں نہیں جاتا، ہم تو قرآن کی آیتوں میں پڑھ لیتے، لیکن اس آیت سے متعلق ہی بات ہے، اس لیے یہ سب باتیں بھی کہہ دیں کہ ایک ہوتا ہے تمنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو، دانا نفسہ ہو، اپنے نفس کو شریعت کے، اللہ کے احکامات کے تابع کر لے، اور ما بعد الموت کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے اعمال کرتا رہے۔ یہ سمجھدار شخص ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، امید میں بیٹھا رہے، نہیں، یہ امید نہیں ہے۔ عاجز اور بیوقوف شخص وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرتا رہے۔ یہ پورا جو میں نے بتایا پیچھے جو بات تھی کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے امیدیں لگائے بیٹھنا، یہ امید نہیں ہے، یہ صرف تمنا ہے اور یہ دھوکہ ہے۔ ایک شخص ہے، شادی نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، مجھے ویسے ہی اولاد ہو جائے گی، ہم کہیں گے بیوقوف ہے۔ ایک شخص ہے جو بہت بڑی زمین کھیت کی لے لیتا ہے، کوئی کوشش نہیں کرتا، کچھ بیج نہیں ڈالتا، کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے نا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، خود بخود میری کھیتی اگ جائے گی، تو ہم کہیں گے بیوقوف ہے۔ لیکن ایک شخص عمل نہیں کرتا اور کہتا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، ہم کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ یہ بہرحال شیطانی دھوکے ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں، حدیث میں اس کی وضاحت مل جاتی ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا طلبگار ہو، وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ایسی کوشش کرے، یہ شرط ہے قرآن میں۔ وسعی لہا سعیہا، یعنی کہ بس اراد الآخرہ ارادہ کر لیا اور غفور الرحیم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، نہیں۔ اراد الآخرہ، آخرت چاہتا ہو، وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے پوری طرح کوشش بھی کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، ایمان کی حالت میں کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بڑھا چڑھا کر بہت کچھ دیں گے، لیکن کوشش شرط ہے۔ کوشش کے بغیر امید ہے، یہ امید نہیں ہے، یہ تمنا ہے اور شیطانی دھوکہ ہے۔ یہ خلاصہ ہے امام غزالی کے کلام کا۔ آگے چلتے ہیں۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، تو دیکھو کہیں دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تمہیں دھوکے باز، بڑا دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کے دھوکے سے بچنے کے لیے بڑی چیز اپنے آپ کو اللہ والوں سے اور نیک ماحول سے جوڑ کر رکھنا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ یہ ہم پوری تاریخ اسلام دیکھ لیں، یہی چیز ملے گی۔ جہاں پر بھی حفاظت، قرآن و حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، جہاں پر بھی دین کی حفاظت ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو نیک ماحول سے جوڑیں، نیک لوگوں سے جوڑیں، صلحاء سے جوڑیں۔ جہاں نیک ماحول ملتا ہو اس میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یہی چیز دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس سے انسان کو اعمال کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، صحیح باتیں سیکھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا اور برائیوں سے بچنے کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف توفیق بھی مل جاتی ہے اور موقع بھی میسر آ جاتے ہیں۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ان الشیطان لکم عدو، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کو اپنا دوست سمجھ لو، وہ کبھی آ کر کہہ دے دیکھو اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، تم سمجھو ہاں شاید ابھی تو میرے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے۔ نہیں، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔
انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنے لوگوں کو، حزب کہتے ہیں جماعت، اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو، اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی دوزخی بن جائیں۔ شیطان کو یہ پتہ ہے مجھے تو دوزخ میں جانا ہی جانا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو دوزخ میں جانا ہی جانا ہے، تو اس لیے جب اس کو جانا ہی ہے، اس کو اپنے بارے میں تو وہ کبھی نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، میں بھی توبہ کر لوں معافی ہو جائے گی، وہ سوچتا ہی نہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کو دوزخ میں جانا ہی ہے اور اس کے لیے تیار ہے، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ دوزخ میں لے جانے کے لیے بھی کچھ جماعت تیار کر لے تاکہ وہ اکیلا نہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جماعت دوزخ میں چلے جائیں۔ شیطان کو انسان سے جو دشمنی ہے، وہ دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان دوزخ میں جائے۔ انسان کو حق سے روکنے والی دو چیزیں جو مشہور ہیں، شیطان اور نفس، نفس اور شیطان جو کہتے ہیں بار بار، تو یہ شیطان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ دوزخیوں کی جماعت بڑھ جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ دوزخ میں چلے جائیں، اور نفس، انسان کا نفس جو ہے وہ مزہ اور لذت اور راحت کا طالب ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے بس مزہ حاصل ہو جائے، راحت مل جائے، دیکھو سونے میں مزہ آ رہا ہے، سو لو، کیا نماز پڑھنا، کیا وضو کرنا، کیا محنت کرنا۔ نفس لذت اور مزہ کا طالب ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان کو دوزخ میں لے جائے، وہ تو بس لذت اور مزہ کا طالب ہے۔ انسان نفس کو عادی بنا دے، نماز میں مزہ آنے لگ جائے، قرآن میں مزہ آنے لگ جائے، تو نفس کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ کر لو، جیسا عادی کر دیں گے، لیکن عادت کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ دوزخ میں، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخی بن جائیں۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ دیکھو جنتی دوزخی دونوں کا ذکر پیچھے آ گیا، کامیاب ہونے والے نہ ہونے والے دونوں کا ذکر آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو دو ہی قسم کے لوگ ہوئے، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ دو چیزیں بیان فرمائیں، عجیب انداز ہے، اس لیے کہ انسان جب نیکی کے راستے پر لگتا ہے تو غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ غلطی ہر ایک کی اس کے درجے کے لحاظ سے، کبھی ہم یہ سمجھیں گے کہ غلطی کا مطلب ہے کہ گناہ کبیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے وہ بھی غلطی ہے۔ کبھی ہم سمجھیں گے کہ گناہ صغیرہ ہو گیا، وہ بھی غلطی ہے۔ کبھی ہم سمجھیں کہ نماز میں دھیان جو خشوع ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، وہ بھی غلطی ہے۔ کبھی ہم سمجھیں گے پوری نماز میں دھیان لگا تھا، بس تھوڑی دیر کے لیے دھیان کہیں چلا گیا تھا، وہ بھی غلطی ہے۔ اور کبھی پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھ لی، لیکن پھر اس پر جو شکرانہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی توفیق دی، وہ نہیں کر سکے۔ ہر ایک کی غلطی اپنے درجے کے لحاظ سے۔ بہرحال غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، تو کیا غلطیاں اس پر پکڑ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزوں کا انسان اہتمام کرتا رہے، ایمان ہو اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا رہے، تو غلطیاں معاف ہوتی رہیں گی۔ لہم مغفرۃ، تسلی ہو گئی کہ ٹھیک ہے کوشش کرتے رہو تو غلطیاں بھی اور گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے، اور صرف گناہ معاف ہو جائیں گے، نہ جنت میں نہ دوزخ میں، نہیں بلکہ وہ اجر کبیر، بہت بڑا اجر بھی ہوگا۔ اور یہ تذکرہ پہلے آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں یہ فرما دیں کہ اجر کبیر، ہمارے دنیا کے جو بڑے بڑے حکام ہوتے ہیں، جو رقم ہمارے لحاظ سے، ہمارے تصور سے باہر کی رقم ہوتی ہے، لاکھوں اور ملینوں کی رقم ہوتی ہے، یہ بھی میں ایسے نمبر بتا رہا ہوں، یہ بھی نمبر چھوٹا ہے، ان کے لحاظ سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ شوق ہو گیا، دل چاہا، اچھا چلو ٹھیک ہے فلانی بلڈنگ، فلانا علاقہ، فلانی چیز خرید لی، ملینوں دے دیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی معمولی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی جیسی حیثیت۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں فرمائیں کہ بہت بڑا انعام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف انعام ہی بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت بڑا انعام، اجر کبیر،
تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ایسی چیز ہے جو ہمارے تصور سے باہر کی بات ہے۔ اس لیے کہ ہمیں تو اگر دنیا کا ایک ملک مل جائے، کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ اچھا یہ گھر جو ہے وہ آپ کو ہدیے میں دے رہے ہیں، اچھا ایک گھر اتنا بڑا اور مفت میں، ہدیے میں، اس کی قیمت کسی علاقے میں شاید 1 ملین ہوگی، 2 ملین ہوگی، ہاں ٹھیک ہے، ہمارے لحاظ سے تو وہی بڑی چیز ہے۔ اگر 2-3 گھر مل گئے، 15-20 گھر مل گئے، ایک شہر مل گیا، پورا ملک مل گیا، اتنا تو کسی کو نہیں ملتا، لیکن اگر مل جائے تو ہم سوچیں گے بہت مل گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو کہ ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، پوری دنیا، اس کی تمام مال و دولت، اس کی تمام چیزیں، ہر طرح کی نعمتیں، سب کو ملا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بہت بڑا انعام ملے گا، تو وہ کیا چیز ہوگی ہم نہیں سوچ سکتے۔ بس اس کو یہ تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں انعام کا تذکرہ فرما رہے ہیں تو کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انعام ہوگا، وہ جس کو واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جو نہ کبھی کسی آنکھوں نے دیکھیں، ولا اذن سمعت، نہ کانوں نے سنی، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کہ کسی انسان کے دل و دماغ میں اس کا تصور ہوا، نہ اس کا کبھی انسان سوچ سکا، وہاں ایسی چیزیں ملیں گی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلو میں اب صحیح راستے پر چلنے لگ جاتا ہوں، شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے دیکھو یہ صحیح ہے، دیکھو یہ صحیح ہے، دیکھو یہاں ایسا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اچھے اور برے کو اور صحیح اور غلط کو، حق و باطل کو اچھی طرح پہچان لو۔ اپنی مرضی پر عمل کرنا نہیں ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، حدیث پر عمل کرنا ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، دیکھو وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہوں۔ برے اعمال مزین کرنے سے مراد بری چیز کو وہ اچھا سمجھ کر رہا ہے۔ کتنے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے؟ برائی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے موافق نہیں ہے۔ ہاں بعض چیزیں جائز ہوں گی، بعض چیزیں منع ہوں گی۔ اب کوئی کہتا ہے دیکھو یہ روزانہ سب لوگ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے کہ میں بس ایک اور رکعت ملا لوں، ایک اور رکعت ملا لوں گا تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہوگی، اس میں رکوع بھی ہوگا، اس میں سجدہ بھی ہوگا، اس میں میں دعائیں بھی پڑھوں گا، کتنا فائدہ ہو جائے گا، اس میں برائی کیا ہے؟ بس میں ہمیشہ آپ سے ظہر کی 4 نہیں بلکہ 5 رکعتیں پڑھوں گا۔ یہ کیا ہوا؟ جو 4 رکعت تھی وہ بھی ضائع ہو گئیں، وہ 4 رکعت بھی قبول نہیں ہوں گی، اس نے 5 رکعت پڑھ لی۔ تو یہ ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ہم سب الحمدللہ جو بھی سننے والے ہیں ہم سب تو یہ بات سمجھ رہے ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے شاید، لیکن الحمدللہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے اتنی حفاظت کی ہوئی ہے، دین کی اتنی سمجھ تو دی ہوئی ہے کہ اتنی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اصل چیز ہے قرآن و حدیث اور شریعت پر عمل کرنا۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم کوئی کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ نیک عمل ہے تو یہ ہماری غلطی ہے۔ افمن زین له سوء عمله، وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہوں، یعنی برے اعمال اس کو اچھے لگتے ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی عجیب عجیب بری چیزوں کو انسان اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے، عجیب عجیب بری چیزوں کو، اور ہوتا یہ ہے کہ اپنی غلط چیزوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پھر اس کو اچھا کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ٹی وی بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس زمانے میں اگر کوئی ایسے ہوتے جو امام کی طرح ہوتے اور وہ اپنے گھر میں جب ٹی وی وغیرہ ہوتا تو وہ اس کو چھپ چھپ کر رکھتے تھے۔ اب بعضوں نے یہ کیا کہ اچھا ہم چھپ کر رکھیں گے تو مشکل ہو جائے گی، تو ایسا کرتے ہیں نہیں ہم لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ تو اچھا ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، اس میں اچھے پروگرام آتے ہیں، یہ اچھے فائدے کی چیز ہے۔ زین له سوء عملی، اس کے نقصانات زیادہ ہیں فائدے کے مقابلے میں۔ جنہوں نے یعنی
یعنی یہ تو ہر شخص، بلکہ یہ تو غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے نقصانات بہت ہیں، لیکن بہت سے مسلمان اس کے منافع بیان کرتے ہیں۔ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہوں اور وہ برے اعمال کو اچھا دیکھتا ہو، اور اس کے مقابلے میں ایسا شخص ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط پہچانتا ہو، ظاہر ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سمجھدار انسان صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ جائے، حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک عجیب سوال ہے، اور شاید یہ بہت سو کے ابھی نہیں تو آئندہ کبھی کسی کے ذہن میں آئے کہ اچھا فلانا شخص اتنا سمجھدار ہے، اس نے قرآن و حدیث بھی پڑھا ہوا ہے، نہیں وہ اتنا غلط کام نہیں کر سکتا۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، غلطی ہو جاتی ہے، اور انسان غلط کو بھی صحیح سمجھ کر کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اگر ہمیں ہدایت حاصل ہے تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی پر ہے تو ہم اس کو بری نظر سے نہ دیکھیں کہ اچھا یہ بہت برا آدمی ہے، ہاں اس کا عمل برا ہے، لیکن اس کو برا نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ یہ سوچ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ کسی کو غلط راستے پر دیکھ کر یہ ذہن میں خیال لانا کہ اچھا میں اچھا اور یہ برا، یہ خیال خود باطل اور غلط ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عمر ابن الخطاب یا ابو جہل، ان میں سے کسی ایک کو کے ذریعے سے اسلام کو تو قوت پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول فرمائی، یہ آیت اس پر نازل ہوئی ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اے پیغمبر فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، جب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر آپ اتنا زیادہ اس پر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ فلا تذهب نفسك علیہم، آپ کی جان ان کی وجہ سے اپنے آپ کو آپ ہلاک نہ کر دیں، آپ کی جان کو ختم نہ کر دیں ان کے پیچھے افسوس کر کر کے، ان پر پریشان غم اور افسوس کر کر کے اپنے آپ کو اتنے زیادہ آپ تکلیف میں ڈال رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں، آخرت میں سب کو ان کا بدلہ مل جائے گا۔ آپ بہت زیادہ اس کی فکر نہ کریں، بہت زیادہ پریشان نہ ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔